على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة قال قدم على أبي موسى معاذ بن جبل رضي الله عنهم باليمن فإذا رجل عنده قال: ما هذا؟ قال: رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تحفظ ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين. فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه. فضربت عنقه. فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ پر اپنے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل فرمایا ہے. ان ابی بردہ راوی ہیں، فرماتے ہیں: قدم علی ابی موسیٰ معاذ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں تشریف لائے اور ابی موسیٰ اشعری بھی یمن میں تھے. فَإِذَا رَجُلٌ عِندَهُ. تو حضرت معاذ بن جبل نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے. تو آپ نے پوچھا: یہ کون آدمی ہے؟ فقال: رجل كان يهوديا. انہوں نے کہا یہ آدمی جو ہے یہ یہودی تھا اور یہودی ہونے کے بعد یہ اسلام لایا. ثم تحول. لیکن اسلام لانے کے بعد یہ پھر یہودی ہو گیا. وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. ہم 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پھر اسلام لے آئے. یعنی پہلے وہ یہودی تھا، یہودی ہونے کے بعد اسلام لے آیا. اسلام لانے کے بعد حضرت ابی موسیٰ نے فرمایا کہ ہماری کوشش ہے، 2 مہینوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح پھر اسلام کی طرف لوٹ آئے، لیکن یہ اسلام کی طرف نہیں لوٹا، یہ نہیں آنا چاہتا اسلام میں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اس مجلس میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک اس آدمی کی گردن نہ اڑا دی جائے.
تو حضرت ابی موسیٰ نے بھی حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو بندہ اپنے دین کو بدل ڈالے، یعنی اسلام لانے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، تو اس مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل. اس بات میں یاد رکھیں کہ بہت سارے اعداء اسلام، دشمنان اسلام جو ہیں وہ بڑا پراپگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان ایسی عجیب قوم ہے کہ جو ان کا مذہب چھوڑے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو. تو اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم نہیں دیتا. اسلام نے کہہ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین کے لیے جبر نہ کرو. جو بندہ اسلام لانا چاہتا ہے وہ اطمینان سے، وہ دلائل سے، وہ آیات بینات سے اپنے دل سے اسلام لائے. اگر وہ اسلام لانا نہیں چاہتا تو اس کو تلوار سے مسلمان نہ بناؤ. یہ اسلام کا قانون ہے، قانون کو سمجھے. اب اگر کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بغاوت کرے تو دنیا کے ہر قانون میں باغی کی سزا قتل ہے. اور دنیا کا کون سا قانون ہے کہ جس میں باغی کو قتل کی سزا نہ دی جاتی ہو؟ ایک آدمی کسی قانون کا حلف نہیں اٹھاتا. اگر وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو پھر اس پر پابند رہنے پر وہ مجبور ہے. اگر اس قانون کو توڑے گا تو یہ قانون جو ہے یہ تو صدیوں سے ابتدائے آفرین سے چلا آ رہا ہے. تو جب ایک آدمی اسلام قبول کر کے مرتد ہوتا ہے تو گویا اس نے بغاوت کی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے. اس لیے یہ اسلام پہ اعتراض جو ہے بالکل غلط ہے. تمام دنیا کے قوانین میں یہی بات ہے. کوئی ملک، کوئی دستور، کوئی پارلیمنٹ اپنے باغی کو معاف نہیں کر سکتی. اگر اسلام نے بھی یہی حکم جاری کیا ہے تو نعوذ باللہ اس میں کیا غلطی ہے؟ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل منشا ہمیں قرآن کا کیا سمجھ آیا کہ اگر اسلام قبول کرتے ہو تو پھر اسلام پہ جم جاؤ، اسلام پہ ثابت قدم رہو اور ہر تکلیف اور ہر امتحان سے گزر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں رحمت کے دروازے کھول دیں گے. اسلام کا معنی ہی یہی ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کو سپرد کر دیا ہے تو اب ہم کو اس پر جم جانا چاہیے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کما ذکر الحافظ ابن عساکر فی ترجمۃ عبداللہ ابن حذافۃ الصحمی احد الصحابۃ انه اسرته الروم فجاءوا به الى ملكهم فقال له تنصر وانا اشركك في ملكي وازوجك ابنتي فقال له لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه الارض على ان ارضي عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت فقال اذن اقتلك. حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن حذافۃ الصحمی کے قصے میں جو صحابی ہیں واقعہ لکھا ہے کہ انہ اسرتہ الروم، کہ روم کی فوجوں نے حضرت کو گرفتار کر لیا اور حضرت عبداللہ ابن حذافۃ الصحمی کو گرفتار کرنے کے بعد اپنے بادشاہ کی دربار میں پیش کیا کہ جی یہ مسلمان ہیں اور صحابی ہیں اور گرفتار ہوئے ہیں. تو اس نے حکم دیا کہ دیکھو بات سنو، تم اچھے آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو، تم اگر اسلام کو چھوڑ کے نصرانی بن جاؤ تنصر، تو میں تجھے اپنے ملک میں بھی شریک بناؤں گا اور اپنی بیٹی کی بھی تم سے شادی کر دوں گا. یعنی میں تمہیں اپنا داماد بھی بنا لوں گا
اور اپنے ملک میں بھی تمہاری حکومت اور اقتدار میں شریک کروں گا۔ تو جب اس نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا لو اعطیتنی جمیع ما تملک، تم تو مجھے آدھا ملک دے رہے ہو نا، آدھا ملک نہیں، اگر سارا ملک دے دو، اور صرف تم نہیں بلکہ ساری دنیا کے عرب ملک جو ہیں وہ سارے ملک مجھے دے دیں، تو میں ایک پلک جھپکنے کی دیر میں بھی محمد مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم دوسرے مجھے آدھے ملک دینے کی کوشش کر رہے ہو، اگر تم مجھے سارا ملک دے دو اور تمام عرب کا ملک دے دو تو میں سرکار دو عالم اور دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دیر بھی غداری نہیں کروں گا جتنی دیر پلک جھپکتی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو اذن اقتلک، پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا وہ تمہاری مرضی، جو مرضی ہے کرو۔ فقال انت وذاک قال فامر به فصلب وامر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية ويأبى، ثم امر به فانزل، ثم امر بغدر، وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت، وجاء بيسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو إذاب تلوه۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ انہوں نے جا کے پہلے اس کو لٹکا دیا اور لٹکانے کے بعد پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹے اور ہر دفعہ کہے کہ اب تم اسلام چھوڑ دو، آگے جو مرضی ہے کہو لیکن میں اسلام پہ قائم رہوں گا۔ اسی طرح وہ کٹتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اب اس کو اتارو، ان کو اتار لیا گیا تو ایک بہت بڑی دیگ اس کو گرم کیا گیا اور قیدی لائے گئے مسلمانوں سے، اور اس دیگ کے اندر اس تیل میں، گرم تیل میں زندہ انسانوں کو ڈالا گیا اور وہ دیکھ رہا ہے، ان کی اب ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، گوشت جل گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ دیکھو تم نصرانی ہو جاؤ، اس نے کہا میں نہیں دین چھوڑتا۔ فَأَمَرَ بِهِ الْقَافِيَّ وَرَفَعَ بِالْبَقْرَةِ الْقَافِيَّ، بکرا کہتے ہیں منجنیق بنا کے پھینکا اس میں، فَالْقَافِيَّ وَبَقَابَتَ مِنْ فِيهِ وَدَعَاهُ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا بَكَيْتُ لِأَنَّ نَفْسِي إِنَّمَا هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ فَوَقَعَ فِي هَذَا الْقِدْرِ الصَّادَ بِاللَّهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي بِعَدْلِ كُلِّ شَعْرَةٍ فی جسدی نفس تعذب هذا العذاب فی اللہ۔ اب جب اس نے حکم دیا کہ اس کو اس منجنیق کی چرخی میں باندھ کے ڈال دیا جائے آگ میں، تو جب ڈالنے لگے تو حضرت نے رونا شروع کیا۔ جب حضرت نے رونا شروع کیا تو اس نے کہا بھی ٹھہرو ٹھہرو، اس کو ابھی نہ پھینکو، معلوم ہوتا ہے ڈر گیا، اب یہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو اس کو چھوڑا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی تم رو رہے تھے، انہوں نے کہا اس لیے رو رہا تھا کہ ایک ہی جان ہے، یہ اللہ کے لیے جل جائے گی، کون سی بہادری ہے؟ اللہ نے جتنے بال دیے ہیں اتنے دفعہ مجھے زندہ کرے اور اللہ کے لیے جلتا رہا، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں، تم نے کیا سمجھا میں ڈر گیا ہوں؟ وفی بعض الروایات انه سجنه ومنع منه الطعام والشراب ایاما ثم ارسل الیہ بخمر ولحم خنزیر فلم یقربه ثم استدعاه وقال له ما منعك ان تاكل فقال ما انه قد حل لي ولكن لم اكن لاشمتك به۔ اب بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو جب پہلے قید کیا گیا، قید میں آپ کو بھوکا رکھا گیا، آپ کو پیاسا رکھا گیا، اور کئی دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پینے کے لیے شراب بھیجو اور کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت بھیجو۔ جب شراب اور خنزیر بھیجا گیا، رکھا گیا، اس نے نہیں کھایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا بھی لے آؤ، یہ بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں پیتا؟ پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حقیقت اگر پوچھتے ہو نا تو اس حالت میں حرام کھانا بھی میرے لیے جائز ہے۔ شریعت کے اندر جب آدمی مر رہا ہو
جب آدمی کی موت آ جائے تو زندگی بچانے کے لیے وہ حرام کھا سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں اپنی کمزوری دکھا کے خوش کروں۔ میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن حرام نہیں کھاؤں گا۔ فقال له الملك فقبل راسي وانا اتركك فقال تترك معي جميع سائر المسلمين قال نعم۔ بادشاہ نے کہا کہ اب یہ کوئی بات نہیں مانتا۔ اس نے کہا اچھا ابھی بات کرو، ایسی بات کرو کہ تم ان سب لوگوں کے سامنے میرے پیشانی پہ بوسہ دو تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اور کوئی طریقہ؟ اس نے کہا دیکھو جتنے مسلمان کہہ دیے سب کو چھوڑ دو تو پھر میں تمہاری پیشانی پہ بوسہ دوں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر تم بوسہ دو تو میں سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو پھر حضرت نے جا کے اس کے سر کو بوسہ دیا۔ فقبل راسه فأتركه وأترك معه جميع سائر المسلمين عنده فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدع فقام وقبل رأسه رضي الله تعالى عنهما۔ تمام قیدیوں کو چھڑا کے جب آپ مدینے میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ جتنے موجود ہیں سب عبداللہ کے سر پہ بوسہ دو، کہ اس نے تمام مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے تو یہ بات قبول کی لیکن اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، اور سب سے پہلے میں اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اگر اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی ہے، اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی ہے تو اسلام میں جم جاؤ۔ دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، یاد رکھو یہ تو ہر دور میں آتی ہے، کافروں کو بھی آتی ہے، نصرانیوں کو بھی آتی ہے، یہودیوں کو بھی آتی ہے، ہر ملک میں ہر قوم میں پریشانیاں ہیں، لیکن آدمی اگر اللہ کے دین کے لیے اٹھا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دے تو پھر اس کا کیا کہنا۔ بہت سارے لوگ واقعات نقل کرتے ہیں، اللہ عالم، اللہ حقیقت حال جانتا ہے، کیونکہ یہ سنی ہوئی باتیں ہیں، وہ کبھی صحیح ہوتی ہیں کبھی غلط بھی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ختم نبوت کے مسئلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے میدان میں مسلمان آئے تو اللہ معاف فرمائے وقت کے مقتدر طبقے نے اس ختم نبوت کے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلانے کا حکم دیا۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کا وقت تھا اور اذان کا وقت تھا، تو ایک نوجوان جو ہے اس زمانے میں یہ سپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو ممبر پہ یا کسی مینارے پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان کہتے تھے۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ مسجد کے مینارے پہ گیا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان نے گولی ماری، وہ گر گیا۔ تو دوسرا نوجوان بھاگا، وہ چڑھ گیا مینارے پہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 7 نوجوان شہید ہو گئے لیکن اذان مکمل کر۔ یہ ایمان ہوتا ہے بندوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسلام نصیب فرما دے، اسی طرح غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، جس نے اس ہندو پنڈت کو مارا تھا، جس بدبخت نے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے انتہا گستاخی کی اور رنگیلا رسول کے نام سے ایک کتاب لکھی بدبخت۔ اللہ کے نبی پہ بڑا کیچڑ اچھالا، جو وہ ہندو تھا، وہ دشمن تھا، وہ کافر تھا۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی، تو اس تقریر میں آپ نے جب وہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بدبخت نے، گستاخ نے سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین کی شان میں گستاخی لکھی اور کتاب لکھی ہے، اور پھر شاہ جی کی خطابت تھی، تو شاہ جی نے اس خطیبانہ انداز میں جب مجمع میں کہا کہ دیکھو وہ بی بی عائشہ کھڑی ہیں،
اور وہ اپنا دامن پھیلا کے اپنے بیٹوں کو بلاتی ہیں کہ تم میں غیرت نہیں کہ تم میرے شوہر کی عزت کا بدلہ لے سکو. یعنی ایک خطیبانہ انداز تھا. تو نوجوان علم الدین اٹھا, اس نے جناب جا کے چھری کی اور چھری اندر چھپا کے اور پوچھتے 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 اس ہندو کے مقام پہ جہاں وہ پنڈت ٹھہرا ہوا تھا اندر گیا اور چھریاں مار مار کے ختم کر دیا. گرفتار ہو گیا. کافروں کی حکومت, انگریزوں کی حکومت اور ہندوؤں کا قتل اور ان کے جج, ان کے کورٹ, ان کے وکیل, ان کی طاقت, اور مسلمان غریب, اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں. تو علم الدین کو پکڑا گیا اور گرفتار ہو گیا. تو اس دور میں مسلمان وکیلوں نے مفت میں اس کے مقدمہ لڑنے کی کوشش کی اور وہ کلا نے اس کو سمجھایا کہ علم الدین تمہاری سزا ختم ہو سکتی ہے, تم مقدمے سے بری ہو سکتے ہو, صرف یہ ہے کہ جب عدالت میں آؤ تو کہو میں نے قتل نہیں کیا. بالکل انکار کر دو, کون ہے تمہیں دیکھنے والا؟ کوئی ان کے پاس جو ہے آئی وٹنس عینی شہادت نہیں ہے. اور پھر انشاءاللہ صرف ایک دفعہ انکار کر دو تم, پھر ہم جانے اور مقدمہ جانے. اور علم الدین نے کہا ہے کہ بھائی یہ بڑی مشکل بات ہے. تو آخر وہ کلا نے علماء کو سمجھایا کہ تم جا کے اس کو قید خانے میں سمجھاؤ, اس کو کہو بے وقوف آدمی, وہ کہتا ہے میں نے مارا ہے, پھر ہم کیسے چھڑا لیں؟ جب ایک آدمی خود کہے کہ میں قاتل ہوں, وکیل کیا کرے گا؟ اس کو کہو انکار کرتے ایک دشمن اسلام کو, دشمن محمد مصطفیٰ کو مارا ہے, اچھا کیا ہے, مر گیا, اپنی جان بچائے. تو جب کچھ حضرات اکٹھے ہو کے گئے اس کے پاس جیل میں, تو اس جیل کی کوٹھڑی میں اس کو جا کے ملے اور مسائل سمجھائے, تقریر کی کہ بھئی جان بچانے کے لیے ایسی کوئی حرج نہیں اور اسلام بھی تمہیں اجازت دیتا ہے, تم نے ایک کافر کو مارا ہے, بدبخت کو مارا ہے, انکار کر دو. تو سب کی تقریریں سننے کے بعد وہ آخر میں رو پڑا اور اس نے کہا کہ اسی کوٹھڑی میں مجھے رات کو سرکار دو عالم کی زیارت ہوتی ہے, کیونکہ میں نے حضور کی نبوت و عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے. اور حضور فرماتے ہیں علم الدین کب آ رہے ہیں؟ تو میں تمہاری بات مانوں کہ اللہ اللہ کے رسول کی بات مان, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے مارا ہے, میں نے مارا ہے, بس ٹھیک ہے. کورٹ میں آیا اور کہا میں نے مارا ہے. تو کیا یہ تھا اسلام؟ ایک جاہل آدمی تھا, نوجوان تھا, بچہ تھا, لیکن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت لکھ دی اس کو کہ آج تک تاریخ میں کتابیں لکھی گئیں, اس کی عظمت کی گواہیاں دی گئیں کہ وہ حضور کی عزت پہ قربان ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے آدمی اگر ایمان قبول کرتا ہے, آدمی اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے, تو پھر یہ جان, مال, آل, اولاد, تن, من, وطن سب قربان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ایسے ایک دو واقعات نہیں ہیں, بلکہ اگر تاریخ کنگھال ڈالیں تو لاکھوں واقعات ہیں. اسی طرح انبیاء پہ کتنی تکلیفیں آئیں. سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ بعض اللہ کے پیغمبروں کو ظالموں نے کھڑا کر کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے میں کاٹ دیا, لیکن اللہ کے نبی اپنے مقام پہ ثابت قدم رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ میرے محبوب آپ بھی صبر کریں, آپ بھی جم جائیں, آپ بھی استقامت دکھلائیں, اور فتح جو ہے وہ یقیناً حق کی ہوتی ہے. الحق یعلو ولا یعلا. کتنے صحابہ ہیں جو شہید ہو گئے, کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو محمد عربی کے سامنے ڈھال بنا دیا, کتنی بیٹیاں ہیں جو اسلام کے نام پہ قربان ہو گئیں.
اللہ تبارک و تعالی دین نصیب کرے تو پھر دین پہ استقامت نصیب کرے۔ اسی لیے ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ حالانکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہدایت پہ موجود ہیں الحمدللہ، لیکن پھر جو کہتے ہیں اہدنا، اللہ ہدایت دے، تو علماء نے فرمایا مانا ہوتا ہے سب جتنا علی الہدایت، یا اللہ اسی ہدایت پہ ہمیں دائم قائم فرما کے موت ایمان پہ آئے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم۔ تو اس صحابی نے اتنی بڑی قربانی عطا فرمائی۔ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فبافقوهم على الفتنة ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة۔ اب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ کتنے کمزور لوگ تھے جو اسلام لے آئے مکہ مکرمہ میں، اور قوم نے ان کو ستایا اور ذلیل کیا، لیکن ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پھر اپنا ملک چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ فَتَرَكُوا بِلَادَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَغُفْرَانِهِ۔ ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اپنا اہل چھوڑا، مال چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا۔ وَانْتَظِمُوا فِي سِلْكِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں مل گئے۔ وَجَاهَدُوا مَعَهُمُ الْكَافِرِينَ وَصَبَرُوا، کفار سے مقابلہ ہوا تو جم گئے۔ فَأَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ مِن بَعْدِهَا أَيْ تِلْكَ الْفَعْلَةُ وَهِيَ الْإِجَابَةُ إِلَى الْفِتْنَةِ لَغَفُورٌ لَّهُمْ رَحِيمٌ بِهِمْ يَوْمَ مَعَادِهِمْ۔ اب اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے اس امتحان سے گزر گئے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ بھی ان کے گناہ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پہ مہربانی فرمانے والے ہیں قیامت والے دن میں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندہ اپنا دفاع کرے گا۔ لیس احد یحاج عنہا لا اب ولا ابن ولا اخ ولا زوجہ، اور کوئی بندہ نہیں ہوگا جو اپنے باپ اپنے بیٹے کا دفاع نہیں کرے گا، بھائی بھائی کا نہیں کرے گا، خاوند بیوی کا نہیں کرے گا، بل ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی نفسی۔ لیکن میرا مولا ان لوگوں کو اس دن مہربانی کر کے آرام سے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ وَشَرٍ، اور ہر آدمی کو اس کا بدلہ ملے گا اعمال کا۔ وَهُمْ لا يظلمون، أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد ولا ثواب الشر ولا يظلمون نقيرا۔ ان کے ثواب کو اللہ کبھی نہیں گھٹائیں گے، یا ان پر کوئی اور زیادہ گناہ رکھ میں کبھی ایسے نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک ظلم سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے صفات الظلم سے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے کہ کسی کی نیکی کو گھٹا دیں یا بدلہ گھٹا دیں، کسی پر اس کا گناہ بڑھا دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پورے پورے انصاف سے، پورے پورے عدل سے، اور ان لوگوں کو جو مہاجر ہیں، جو مومن ہیں، جو مجاہد ہیں، ان پہ تو اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی، ان کے صبر پہ ان کو اتنا بدلہ ملے گا کہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کو اتنا اجر دیں گے کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے اور اسلام پہ قائم رکھے۔
ہمارے ایک دوست ہیں سلطان یوسف صاحب منگورا سبات سے، ان کا نوجوان بچہ جو تھا ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ جو بھی لوگ فوت ہو گئے انہیں جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں ہدایت نصیب فرما، اور جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما۔ کہتے جی کہ ہم نے اس سال حج کیا ہے، اور حج میں ہمارے ساتھ 3 بچے تھے۔ ان بچوں نے طواف زیارت بھی نہیں کیا اور طواف وداع بھی نہیں کیا۔ اب آپ نے میرا عزیز یہ تو لکھا نہیں کہ بچوں کی عمر کیا تھی۔ اصولی بات یہ ہے نا کہ بچے تھے، اب بچوں سے ہے تو 1 سال کا بھی بچہ ہے، 1 مہینے کا بھی بچہ ہے، 4 سال کا بھی بچہ ہے، 8 سال کا بھی بچہ ہے۔ تو بہرحال اگر وہ بالغ نہیں تھے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑا آپ نے گناہ کیا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کا نیت کی ہے تو پھر ان کا بھی ہر کام پورا کرانا چاہیے، کسی کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی لوگ چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، احرام بھی باندھ لیا، ان کی طرف سے نیت بھی کر لی، بچہ ہے تھک جائے گا نہیں۔ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر ہر حال میں اس کا بھی مکمل کرائیں، ریڈی پہ کرا دیں اس کو کسی آدمی۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آ رہا ہے اور وہ جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھے، بالکل غلط ہے۔ پاکستان سے آنے والوں کو احرام جو ہے وہ پاکستان سے ہی باندھنا چاہیے، یعنی ایئرپورٹ کراچی پہ جب آئیں تو وہی احرام باندھیں۔ اگر وہاں نہ باندھیں تو پھر جہاز میں باندھنا چاہیے، یعنی کم از کم جہاز کے 1.5 گھنٹہ اترنے سے پہلے اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کا احرام ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے جدے سے احرام باندھا ہے تو آپ پر ایک بکری دم پڑ جائے گی کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے، اور وہ میقات والے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا کرو، جو بکری تو تم نے بھر دی لیکن وہ ثواب کہاں سے لاؤ گے؟ ایک عمرہ تمہارے میقات سے ہوتا، اور ایک عمرہ تم نے ہل سے کیا ہے تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ تم ایک بہت بڑے ثواب سے بھی محروم ہو گئے، اور ایک بکری بطور دم بھی پڑ گئی کہ سرزمین حرم میں یعنی مکہ کے شہر میں ایک بکری ذبح کر کے یہاں کے فقیروں کو کھلا دی جائے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے لیکن ابھی اس کی میت گھر میں ہے، ابھی اس کو دفن نہیں کیا گیا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک وہ دفن نہ ہو جائے دعا نہ کرو، یہ تو جاہل کی بات ہے۔ یہ جنازہ جو پڑھتے ہو کیا کرتے ہو؟ گالیاں دیتے ہو یا دعا کرتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا تو ہے، دعا کر رہے ہو، اور ابھی وہ دفن تو نہیں ہوا، ابھی تو اس کی میت سامنے رکھی ہے۔ تو یہ جاہلوں نے کھڑے ہوتے ہیں، مسئلے اپنی طرف سے گھڑتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آدمی کے مرنے کے بعد چاہے وہ دفن ہو جائے یا دفن نہ ہو، اس کے لیے دعا کی جا سکتی۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگ ہیں بیچارے وہ کولڈ سٹوریج میں تلاجے میں 2 سال رکھے رہتے ہیں، تو 2 سال دعا ہی نہ مانگیں جب تک دفن نہ ہو۔ یہ جاہلوں کے مسئلے ہیں، اور لوگ مسئلے خود بناتے ہیں، کیا کرے آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد جو ہے 11 پڑھتے تھے، 7 جمع 9، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، یعنی 7 اور پھر جمع 9، رمضانہ غیر رمضانہ،
مجھے سمجھ نہیں آئی کیا مقصد ہے آپ کا؟ میرا بھائی آپ 11 پڑھیں، آپ 7 پڑھیں، آپ 9 پڑھیں، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا جو لوگ. اور لیکن ایک بات کا فرق کرو کہ تہجد الگ چیز ہے اور تراویح الگ چیز ہے. تہجد کا نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے. تہجد کی نماز اکیلے پڑھنا افضل ہے، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے. تہجد میں 4 رکعتیں ملا کے بھی پڑھنا جائز، لیکن تراویح میں 4 رکعتیں نہیں، 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں. باقی یہ ہے کہ چونکہ قیام اللیل کے باب میں محدثین کرام نے بہت ساری احادیث مبارک جمع فرمائی ہیں، تو اس لیے بہت سارے حضرات کو اشتباہ ہو جاتا ہے. کچھ حضرات جو ہیں وہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، لہذا 9 ہو گئے. اور کچھ حضرات جو ہیں وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ 2 رکعت ملاتے ہیں، ان کے بھی 23 رکعتیں ہو گئی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ملا کے پڑھنے ہیں، جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی 23 رکعت ہو گئی. تو بہرحال اگر کوئی 8 رکعت تراویح پڑھے، ہم نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا، ہم نے تو اس کے خلاف کبھی فتوے نہیں دیے، ہم نے تو انہیں کبھی چیلنج نہیں کیا. ہم کہتے ہیں لاکھ دفعہ پڑھو، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. اگر تم مکے کی زمین میں 8 رکعت پڑھو گے 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، اور جو 20 رکعت پڑھیں گے اللہ ان کو 20 لاکھ رکعت کا ثواب عطا فرمائیں گے. جھگڑا تو ہے کوئی نہ، کوئی لڑائی کی بات ہے نہ اختلاف کی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ روایات میں مثلاً 8 بھی ہے، 11 بھی ہے، 13 بھی ہے، 20 بھی ہے. تو اب جس نے 20 پڑھا ان ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس آدمی نے 20 رکعت پڑھی، 8 والی رکعت پہ بھی عمل ہو گیا، 9 والی پہ ہو گیا، 11 والی پہ ہو گیا، 20 والی پہ ہو گیا. جس نے صرف 8 پڑھی باقی حدیثیں کہاں جائیں؟ تو جو ساری حدیثوں پہ عمل کریں کہتے ہو وہ حدیث نہیں مانتے، اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ بھئی ایک آدمی 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، اور پھر 20 رکعت پڑھے گا تو زیادہ رات جاگے گا، زیادہ دیر عبادت کرے گا، زیادہ قرآن پڑھے گا، زیادہ سجدے کرے گا، زیادہ رکوع کرے گا. ہر رکعت میں کتنے 2 سجدے کرے، 20 رکعت میں 40 سجدہ کرے گا، وہ 40 رکوع کرے گا. تو جتنی تو محنت زیادہ کرو گے، عبادت زیادہ کرو گے، اتنی اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. باقی ہمیں تو میرے بھائی کوئی اعتراض نہیں، آپ 8 پڑھیں. اچھا جو نہیں پڑھتے ان کا ہم نے کیا کر لیا ہے؟ آج مشکل یہ ہے کہ ہمارے مولوی حضرات 8 اور 20 پہ تو مناظرے کرتے ہیں، لیکن دونوں مل کے اس کے پاس نہیں جاتے جو 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا، کہ کم از کم اس کے ساتھ جھگڑا کریں، اس کو لے آئیں، بابا تم 8 ہی پڑھ لو. لیکن ان سے کوئی جھگڑا نہیں، جو نہیں پڑھتا وہ چھوڑو، اس کو جو پڑھتا ہے اس سے لڑو کہ بھئی یہ خلاف سنت کر رہا ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلیفہ راشد ہیں اور جنہوں نے حضرت ابی بن کعب پر سارے صحابہ کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی مسجد میں حکم دینے والا عمر تھا اور تعمیل کرنے والے اصحاب رسول تھے، اور کسی صحابی نے حضرت عمر کے اس امر پہ اعتراض نہیں کیا. یعنی خلیفہ راشد کا حکم بھی ہو گیا، اجماع صحابہ بھی ہو گیا. تو اللہ پاک رحمت فرمائے اور اللہ پاک سب کی نمازیں قبول فرمائے اور اللہ حضور کی امت کو ان جھگڑوں سے بچائے. کہتے ہیں جی میں نے مزدوری کی اور میں نے 20,000 ریال کمایا، تو اب سال جب گزر جائے
اپنے گھر کا اپنا بیوی بچے خرچہ کپڑا علاج کے بعد جو بچے 2.5% یعنی 100 کے پیچھے 2.5 ریال، اسی حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ کہتے جی کہ اسماء اللہ الحسنہ لکھے ہوئے ہیں، اوپر پلاسٹک چڑھا ہوتا ہے، حمام میں لے جانا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے نام کو حمام میں نہ لے جائیں۔ اسی لیے حضور کا حکم ہے کہ حمام میں جانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حضور نے فرمایا حمام میں داخل ہونے سے پہلے پڑھو اور اپنا کپڑا اٹھانے سے پہلے پڑھو۔ اگر تمہیں پہلے یاد نہ آئے تو پھر دل میں پڑھو لیکن زبان سے نہ پڑھو۔ تو جب زبان سے دعا پڑھنا منع ہے تو اللہ کے نام لے کے حمام میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ چاہے پلاسٹک چڑھا ہوا ہو یا چاہے کپڑا چڑھا ہوا ہو، ہر حال میں اللہ کے نام یا قرآن مجید یا دعاؤں کی کتابیں یا نماز کی کتابیں یہ لے کے حمام میں نہ جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ادنو یا علی قریب ہو جاؤ۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے لعاب دہن لگا دیا، اب اپنا لعاب آنکھوں کو لگا دیا، بس اتنی لگانے کی دیر تھی اور شفا ہو گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا بھی، جیسے کہ حضور کا رقیہ مبارک ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک، اور بھی کئی دعائیں مبارک ہیں۔ وہ تو ہاتھ لگانا بھی بڑی بات تھی اور لعاب مبارک لگانا بھی بڑی بات تھی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ فذالکم الرباط، رباط کا معنی ہوتا ہے سرحد پہ گھوڑا باندھنا، کہ جیسے مجاہد اسلام کی سرحد پہ گھوڑا باندھ کے مسلمانوں کی حفاظت کرے اس کو کہتے ہیں رباط۔ ویل للعقاب، یعنی جو لوگ اپنے کپڑے جو ہیں ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاکت ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ وضو کرنے میں اپنے ایڑیوں کا خیال نہیں کرتے یا اپنے ٹخنوں کا خیال نہیں کرتے، بس ایسے جلدی جلدی پانی دھو دیا اور جگہ خالی رہ گئی، تو ان کے لیے بھی وعید آئی ہے۔ المغیث و المقیت دونوں ٹھیک ہیں۔ جب طواف شروع کریں تو حجر اسود کے سامنے جا کے حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جب دوسرے چکر میں وہاں پہنچیں گے تو پھر بھی سینہ کر کے اللہ اکبر یا چلتے ہوئے اللہ اکبر دونوں جائز ہیں۔ اب ایک آدمی ہے وہ بیٹھا لکھ رہا ہے، اب کیا کرے آدمی، انا للہ و انا الیہ۔ آیت الکرسی ہے، اسی طرح خواتین سورۃ البقرہ ہیں، اسی طرح خواتین سورۃ الحشر ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اسی طرح الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ نے اس میں اعظم رکھا ہے، اللہ اعلم۔ ایک آدمی نے وضو میں جرابیں پہنی ہوئی تھی تو جرابوں پہ مسح کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ جو ہے اس ملک میں الحمدللہ رائج ہے، یہاں جتنی فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک پہ لیے جاتے ہیں۔
تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آدمی اگر صرف جراب پہ مسح کرے تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وضو کر کے اور دل میں نیت ہو کہ اب آئندہ میں مسح کیا کروں گا، پھر جراب پہنے تو بعد میں مسح کرے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جراب سے مراد وہ جراب ہے جو چمڑے کی ہو اور منعل ہو، جس کے اندر پانی داخل نہ ہو، اس پہ مسح جائز ہے۔ یہ جو ریشمی اور باریک جرابیں ہیں ان پہ جائز نہیں، یعنی خفان سے مراد وہی ہے نا موزے جوربان۔ تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کون سی جراب ہوتی تھی، حضور کے زمانے میں کون سے خفین ہوتے تھے، تو جو اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے ان پہ اب بھی جائز ہے۔ فرض نماز میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اگر امام ہو یا اکیلے ہو۔ اگر مقتدی ہو تو حنفی مسلک میں امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، اور اگر شافعی اور حنبلی ہیں تو امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھیں گے۔ باقی فرض کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں ان میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی، لیکن اور سورت نہیں پڑھنی ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ جب سودا کریں کسی چیز کا تو اسلام نے ہمیں کتنا نفع کرنے کی اجازت دی ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اتنا نفع بھی نہ کرو کہ دوسرے کو لوٹ لو، اور اتنا بھی نہ کرو کہ خود کو گھاٹا ہو جائے بعد میں، یعنی ایک اعتدال ہو، حد سے زیادہ بھی نہ نکلو اور حد سے کم بھی نہ ہو۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، عمرے کے احرام کی حالت میں حمام سے نکلنے کے بعد میں نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں، تو آپ صدقہ کر دیں 2-4 ریال، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ آئندہ احتیاط کریں۔ بھئی سپیکر کی آواز کم ہوتی ہے، میرے بھائی بات سنیں، ایک تو حرم میں کام ہو رہا ہے، اس کا اثر ہے، اور وہ رات دن اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپیکروں کی آوازیں یکدم کھول دی جائیں تو کوئی بندہ طواف بھی نہیں کر سکے گا۔ صرف اپنا فائدہ تو نہ دیکھو، دوسرے کا فائدہ بھی تو دیکھو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ نہیں سننا چاہتا ہے تو آپ زبردستی تو اس کے کان میں نہ ڈالیں نا۔ ان وجوہات کی بنا پہ ہر بات پہ نظر رکھا کرو۔ کہتے جی کہ کعبۃ اللہ میں لوگ جو ہیں وہ ہر وقت نوافل پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک مسجد الحرام میں یعنی مکے میں حرم میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح جب سورج نکل رہا ہو، اسی طرح جب سورج ڈوب رہا ہو، اسی طرح جب سورج سر پہ کھڑا ہو تو نہ پڑھو۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا، اگر تو منہ سے اتفاقاً نکل گیا، اس کی کوئی نیت ویت نہیں تھی، تو پھر تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس نے بیوی کو بہن کہا ہے حرام کرنے کی نیت میں، تو پھر کفارہ ظہار ادا کرنا پڑے گا، جو اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا 60 دنوں کے روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بہرحال اب یہ اس کی نیت پہ ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان ہے کبھی منہ سے نکل جاتا ہے غلط، اور ایک ہے کہ نہیں، اس نے بطور ارادہ اور نیت حرام کے، جیسے بہن حرام تم بھی حرام، تو اب کفارہ دینا پڑے گا۔ یہی تو وہ کفارہ ہے
جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ مائیں تو نہیں بنتی، لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو کافر و مشرک سے اچھا سمجھے، ہاں جی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام نصیب کیا، باقی جو اس میں باریکیاں ہیں، بزرگوں کی گہرائیاں اور گہرائیں، وہ الگ ہے، وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عمرے کے بعد سب ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں۔ حضور پاک نے اس طرح پھروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اور اگر اس طرح نہ پھروائیں اور بال بڑے ہیں تو اتنے کٹوائیں کہ 1/4 حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔ یہ نہیں کہ ٹک لگایا ادھر سے وہ دم پڑ جاتی ہے۔ بھائی استلام جو ہے نا حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر، بس اور کیا ہونی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم دیں کسی کو حج کرے، تم پابندی نہیں لگا سکتے کہ حج کرے، تم دے دو، اس کی مرضی جو کچھ کرے۔ جب تم نے دے دیا تمہارے ملک سے نکل گیا، تم یہ شرط نہیں کر سکتے، کیونکہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس پہ اللہ نے حج فرض کیا ہی نہیں۔ حج تو فرض ہوتا ہی اس بندے پہ ہے، لمن استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ نے آنے جانے کی خرچے کی طاقت دی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے، یا صرف 1-2 جگہ ٹک لگایا اور کپڑے پہن لیے، وہ دم پڑ گئی، اب مہربانی کر کے وہ بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر ہمارے گھر میں محلے کے ایک مسجد ہے لیکن اس کا امام جو ہے وہ شدید قسم کے بدعتی ہیں اور بدعت میں بھی آخری حدوں پہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں جماعت کر لیں، یا کوئی اگر دوسری مسجد ہو تو وہاں جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو کسی بدعتی کی عزت کرے اس نے اللہ کے دین اسلام کو گرا دیا ہے۔ تو کسی کو امام بنانا جو ہے تو بہت بڑی عزت ہے، اور پھر مشرک یا بدعتی کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں، کیونکہ بدعت کا مقام جو ہے گمراہی ہے۔ حضور نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کوشش کریں کہ کسی دوسری مسجد میں چلے جائیں، لیکن اگر اور کوئی مسجد نہیں ہے تو اپنی جماعت کر لیں۔ کہتے جی کہ تعویذ وغیرہ جو دینا ہے، یہ میں تو بھائی اس کا قائل نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور جہاں تک مشرکانہ کلام کے اور منتر جنتر یا علم نجوم، علم رمل رفل، یہ جتنے ہیں یہ تو بالکل کفر ہے، دینا بھی کفر ہے، لکھنا بھی کفر ہے، عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت لکھ دی یا حضور پاک کے فرمان مبارک سے کوئی دعا لکھ دی یا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی اللہ کا نام لکھ دیا، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ جاہلوں سے اور فریبیوں سے بچیں اور ان کی تسکین ہو جائے، تو بعض علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کے قریب نہ جائیں، کیونکہ جب آدمی قریب جاتا ہے تو پھر غلطیوں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے بڑے صحیح العقیدہ مولوی جب تعویذوں کے کاروبار میں پڑ گئے نا، وہ بھی پھر معاملہ ڈھیلا ہی ہو گیا تھا، کہ حالانکہ بڑے صحیح لوگ تھے، بالکل صحیح العقیدہ، مسلمان، دیندار، عالم، محدث، لیکن ان کو تعویذ لکھنے کا چٹخارا پڑ گیا۔ تو اب تعویذ لکھنے میں 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو پیسے ملتے ہیں، مفت تو تعویذ ہوتا نہیں، مفت تو چلتا ہی نہیں۔
اچھا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے فائدہ کہ لوگ بہت سارے مرید بنتے ہیں، عقیدت مند ہوتے ہیں، اور تیسرا فائدہ اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی کی تھوڑی سی ناموری بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، بلکہ جو حضور نے دعائیں سکھلائی ہیں اور تمام چیزوں کا حل میرے پاک نبی نے بتلایا کہ سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ ہے، خواتین سورۃ الحشر ہے، سورۃ المعوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے۔ اسی طرح حضور نے جو دعائیں فرمائی ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ھذا الوجہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ وشر عقابہ وعبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ جو دعائیں ہیں نا، اس میں جو اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان دعاؤں پہ عمل کرو جو حضور نے بتلائی۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر کوئی بیمار انی کی جگہ پر اپنا نام لینا چاہے، نہیں، دل میں نیت رکھے کہ ربی انی مسنی ہے، یہ تھوڑا قرآن کو بدلے کہ انی کے بجائے ایک نام لے، دوسرا کوئی اور نام لے لے، تیسرا اور نام لے لے، روز قرآن کی آیت بدلی جائے۔ جب تم پڑھ رہے ہو دل میں نیت کرو کہ جیسے ایوب علیہ السلام نے پڑھی یہ دعا، میں بھی اپنی بیماری کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن کریم محلے میں بانٹ کے پڑھانا افضل، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کیسے محلے میں قرآن بانٹا جاتا ہے۔ جنت میں اپنی بیوی بھی ہوگی، ہاں جی ہوگی انشاءاللہ۔ تم تنگ ہو؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بیچارہ پریشان ہے کہ یہ پھر کہاں بھی گلے پڑ جائے گی، تو یہاں طلاق دے دو، پھر گلے نہیں پڑیں گے۔ آسان مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، تم یہاں بیوی کو طلاق دے دو، وہ کسی اور سے شادی کرے گی، اس کے گلے پڑے گی، تمہارے گلے نہیں پڑے گی، اور پھر اس کا جی حوروں سے جھگڑا تو نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت میں بھی جھگڑے ہوں گے تو پھر جنت نہ ہوئی، کوئی مذاق ہوئی؟ پاگل ہے، ایک ہی آدمی لکھتا رہتا ہے وہ تو۔ رمضان کے علاوہ کون سے دنوں میں اعتکاف بیٹھے؟ سارا سال بیٹھ جاؤ، کوئی بنا۔ رمضان میں تو افضل ہے، باقی جب چاہو بیٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آغا خالیت کے فتنے سے بچایا ہے، تو اللہ آپ کو دین حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ایک آدمی نے پاکستان میں قرضہ دینا ہے، لیکن وہ جدے میں رہتا ہے۔ اب اگر حج کرنا چاہے، بالکل حج کرے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ جدے میں رہ کے حج نہ کرے؟ میں نے قرضہ دینا ہے، بڑا فکر ہے تمہیں قرضے کا۔ جدے سے 50 ریال میں تیرا حج ہو جائے گا، کیوں نہ کرو بھائی؟ وہ مانا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ اپنے ملک میں تم نے 1 لاکھ قرضہ دینا ہے اور 1 لاکھ ہی حج کا داخلہ ہے، تو پہلے قرضہ ادا کرو تاکہ حقوق العباد سے فارغ ہونے کے بعد حج کرو۔ یہ تو نہیں کہ اب آپ آئے ہیں کہ کماؤں گا، قرضہ ادا کروں گا، اللہ نے حج نصیب کر دیا، 50 ریال میں حج ہو رہا ہے تو کیوں نہ کرو بھائی؟ قیامت والے دن اولاد جو ہے اس کو باپ کے نام سے پکاریں گے یا ماں کے نام سے۔ تمہیں تکلیف اصل کیا ہے؟ باپ سے تنگ ہو یا ماں سے؟ جب قرآن کا فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم، باپ کے نام سے پکار۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ قیامت میں قرآن بدل جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ کیا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں کہ قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ بالکل نہیں پکارا جائے گا ماں کے نام سے۔ قیامت میں بھی باپ کا نام ہوگا اور دنیا میں بھی باپ کا نام ہوگا، الا عیسی ابن مریم، کیونکہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ دنیا میں بھی ماں کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔
میں نے حج نہیں کیا، عمرے کی توفیق ہوگی، کوئی بات نہیں، عمرہ کرو، پھر اللہ توفیق دے گا، حج بھی کرو۔ انسان کی خواہش پر انسان کی تخلیق ہوئی نہیں جناب، اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس نے اس حکم کا تعمیل کی جنت ملے گی، نہیں کی تو جہنم ملے گی۔ باقی فطروں میں نہ پڑھو، نہ اپنا دماغ خراب کرو، پاگل ہو کے اسلام سے نکل جاؤ۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہو جائے، کیوں ہو جائے؟ اللہ کا گھر عرش الرحمن علی العرش استویٰ کیوں ہو جائے؟ تمہارے کہنے سے ہو جائے؟ عقل کرو، یہ تو نسبت ہے کہ اللہ کا گھر ہے، بس یہ تھوڑا ہے کہ اللہ اس میں رہتے ہیں، بس دماغ لڑاتے رہتے۔ بھئی جب قرآن نے کہہ دیا الرحمن علی العرش استویٰ 17 آیتوں میں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا وسع کرسیہ السماوات والارض کہ 7 آسمان اور زمینیں بچھاؤ تو کرسی بڑی ہے، اور کرسی سے عرش بڑا ہے، اور عرش پر اللہ کا استواء معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ کسی کو معلوم ہے کہ جنت کون جائے گا؟ نہیں معلوم ہے۔ جہنم کون جائے گا؟ نہیں معلوم ہے۔ موٹی بات ہے، کافر جہنم جائے گا، مومن جنت جائے گا۔ کب جائے گا، کتنی دیر بعد جائے گا، اللہ جانتا ہے۔ جب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں قیامت کب ہوگی تو کیا پتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔